بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی نیو کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ نمرا اسکول سے واپس آئی تو اس کا چہرہ خلاف توقع اترا ہوا تھا۔ اس نے بے دلی سے اپنا بیگ میز پر رکھا اور مجھے سلام کرتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا یہ رویہ میرے لیے قدرے تعجب کا باعث تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ اسکول سے واپسی پر مجھ سے گلے ضرور ملتی تھی اور مجھ سے دن بھر کی مصروفیت کی تفصیل پوچھنے کے ساتھ ساتھ اپنے اسکول کے قصے بھی سنانا شروع کر دیتی تھی۔ میں بڑی مشکل سے اسے اس بات پر آمادہ کرتا کہ وہ پہلے اپنا یونیفارم تبدیل کرے تاکہ ہم لوگ کھانا شروع کر سکے۔ وہ لباس تبدیل کر کے واپس آئی تو میں اس تبدیلی کی وجہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ میرے پوچھنے پر اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور وہ افسردہ لہجے میں بولی، ابو آج اسکول میں سالانہ فنکشن کی ریہرسل تھی۔ میں نے بھی شہزادی کے رول کے لیے اپنا نام لکھوا دیا تھا، لیکن مس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ شہزادیوں کے چہرے اس طرح کے نہیں ہوتے۔ نمرا کی بات سن کر میرا دل اندر سے کٹ کر رہ گیا۔ وہ میٹرک میں پڑھتی تھی، لیکن اس سے قبل اس نے کبھی اپنے چہرے کے نشان کے بارے میں اس قدر حساس انداز میں بات نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ نشان پیدائشی ہیں۔ لیکن آج وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی، ابو مجھے بتائیے کہ میرے اور آپ کے چہرے پر یہ نشان کیسے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا، ضرور اس کا کوئی راز ہے جو آپ نے مجھ سے اب تک چھپایا ہوا ہے، لیکن آج میں حقیقت جان کر ہی رہوں گی۔ میں نے اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے اور پیار سے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولا، بیٹا پہلے تم کھانا کھا لو، پھر میں تمہیں ساری حقیقت بتا دوں گا۔ کھانا کھانے کے بعد نمرا نے برتن سمیٹے اور چائے بنا کر لے آئی۔ اب وہ میرے سامنے ہم تن گوش بیٹھی تھی۔ میں اس سے وعدہ کر چکا تھا، اس لیے حقیقت بیان کرنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہ تھا، اور دھیمے لہجے میں ماضی کے ورق پلٹنے لگا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں لدھیانہ میں یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ اس دور میں زیادہ تر مسلمان اپنے بچوں کو انگریزی تعلیم دلانے کے خلاف تھے، لیکن میرے دادا نے پورے گاؤں اور برادری کی مخالفت مول لے کر مجھے نزدیکی قصبہ کے ہائی اسکول سے میٹرک کروا دیا اور اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے شہر بھیج دیا۔ دادا جان نے چلتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ مجھے انگریز سرکار کی نوکری کرنے کے لیے کوئی ڈگری حاصل نہیں کرنی، بلکہ جدید علم سیکھنے ہیں تاکہ ان کی مدد سے میں اپنی شخصیت کی تعمیر کر سکوں۔ میں نے اسی نصیحت کو ذہن میں رکھ کر زرعی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تاکہ زرعی ماہر بن کر اپنی زمینوں سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکوں۔ البتہ میرے ڈپارٹمنٹ میں کوئی لڑکی نہ تھی، لیکن میں بہت جلد پوری یونیورسٹی میں تعلیمی قابلیت کی وجہ سے مشہور ہو گیا تھا۔ یونیورسٹی کے حسین اور امیر ترین لڑکیاں مجھ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، لیکن میں ان سے دور ہی رہتا تھا کیونکہ مجھے ان سے بات کرتے ہوئے گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی۔ سالانہ امتحان کی ڈیٹ آتے ہی یونیورسٹی کے ہنگامے سٹ پڑ گئے۔ سب لوگ امتحان کی تیاری میں مصروف ہو چکے تھے۔ میں اکثر یونیورسٹی کے ساتھ والے گراؤنڈ کی بلڈنگ میں بیٹھ کر پڑھائی کرتا تھا، کیونکہ اس جانب لوگوں کی آمد و رفت برائے نام ہی ہوتی تھی، اس لیے ڈسٹرب ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس روز صبح سے ہی موسم کافی خراب تھا۔ میں نے جلدی ناشتہ کیا، اپنی کتابیں اٹھائی اور لان میں جانے کی بجائے برآمدے میں بیٹھ گیا۔ ابھی مجھے پڑھائی شروع کیے ہوئے چند منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ بارش شروع ہو گئی۔ میں کچھ دیر تک موسم کے نظاروں میں کھویا رہا، پھر میں نے اپنی تمام تر توجہ پڑھائی پر مرکوز کر دی۔ بارش کی شدت میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ ذرا سی دیر میں ہر طرف بارش ہونے لگی۔ پودے اور درخت بارش میں دھل جانے کی وجہ سے عجیب سما پیش کر رہے تھے۔ میں کتاب پر نظریں جمائے بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود میری نگاہ بار بار سامنے کی طرف اٹھ جاتی۔ تیز بارش کی وجہ سے میرے سامنے ایک قہر کی چادر سی تن گئی تھی، جس کی وجہ سے قریب کی چیزیں بھی صاف نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سی محسوس ہوئی۔ میرے سامنے سے ایک لڑکی چلی آ رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنی تیز بارش میں یہ لڑکی کیوں نکل پڑی۔
لوگ اکثر بارش سے بچنے کے لیے کسی شیڈ وغیرہ کی تلاش میں ہوتے ہیں اور اسی لیے ان کی چال میں تیزی اور گھبراہٹ نظر آتی ہے، لیکن اس کے برعکس وہ لڑکی بڑے سکون اور اطمینان سے چلی آ رہی تھی۔ وہ بڑے وقار اور اطمینان کے ساتھ شاہانہ چال چلتی ہوئی میرے سامنے سے گزر گئی اور میں ٹکٹکی باندھے اس کو دیکھتا رہا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے اس سرد موسم میں بھی نہایت باریک لباس پہن رکھا تھا اور اس کا چہرہ سیاہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ پھر میں نے اسے سیڑھیاں چڑھتے دیکھا۔ اب میری حیرت بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ یونیورسٹی میں گنی چنی چند لڑکیاں تھیں جن کے نام اور تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی۔ یہ لڑکی میرے لیے بالکل اجنبی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے اور اسے اتنی شدید بارش میں گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی۔ اگر وہ یونیورسٹی آ ہی گئی تھی تو اس کی کسی شیڈ کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بچانا چاہیے تھا۔ اتنے سرد موسم میں اس نے نہایت باریک لباس کیوں پہن رکھا تھا؟ پھر اسے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی جبکہ اوپر کوئی کلاس روم نہیں تھا؟ بارش کے شور میں بھی اس کے قدموں کی آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ میرا ذہن بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا۔ پھر نہ جانے مجھے کیا سوچی کہ میں اس کے پیچھے چل دیا۔ کوئی ان جانی کشش تھی جو مجھے اس کی طرف لیے جا رہی تھی۔ میں نے جو ہی سیڑھیاں چڑھنی شروع کی اس کے قدموں کی آواز آنا بند ہو گئی۔ میں نے اوپر جا کر ادھر ادھر دیکھا تو مجھے وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ گیلری پر جانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا جس کے ذریعے وہ واپس جا سکتی۔ یا الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ اس لڑکی کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ میرا سارا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ میں نے ایک جرجری لی اور تقریباً دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا کہ میں نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی مجھے جھنجھوڑ کر جگا رہا تھا۔ کمرے میں میرے دونوں ساتھی گہری نیند کے مزے لے رہے تھے۔ میں نے زیرو بلب کی مدھم روشنی میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو مجھے کھڑکی کے باہر ایک ہیبلا سا نظر آیا۔ میں نے ڈر کے مارے لائٹ آن کر دی۔ اس کے بعد دوڑ کر کھڑکی کے قریب گیا، وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے بستر پر لیٹ کر قرآن آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد میری آنکھ لگ گئی۔ دوسرے روز صبح سو کر اٹھا تو آنکھیں ایسی سرخ ہو رہی تھی جیسے میں نے ساری رات جاگ کر گزاری ہو۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے کتابیں سنبھال لی اور اپنی مخصوص جگہ پر پہنچ گیا۔ اس دن موسم قدرے بہتر تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے لیکن ہوا بھی چل رہی تھی۔ میرا دل پڑھائی میں بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے سر جھٹک کر ان خیالات کو اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کی اور پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ اگلے 4 روز تک کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا۔ ایک رات میں پڑھتے پڑھتے بستر پر سو گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے جگایا ہو۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے دونوں ساتھی حسب معمول گہری نیند میں تھے۔ اچانک میری نظر کھڑکی پر پڑ گئی۔ وہ کھڑکی کے باہر کھڑی مجھے اشارے کر رہی تھی اور جتنی آیتیں مجھے یاد تھی وہ سب پڑھ ڈالی، لیکن نیند کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب میں اسی چہرے کو دیکھا۔ وہ مجھے باہر آنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ میں ایک معمول کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ مجھے ہاسٹل کی چھت پر لے گئی اور مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ میں سحر زدہ کیفیت میں اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ میں پورے یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت میں نیند میں تھا یا جاگ رہا تھا۔ البتہ اس نے مجھ سے بہت ساری باتیں کی۔ میں بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ صبح سورج کی روشنی سے آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ہاسٹل کی چھت پر پایا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا تھا۔ رات کو میں اچھا بلا اپنے کمرے میں سویا تھا تو صبح کو چھت پر کیسے پہنچ گیا؟ کہیں مجھے نیند میں چلنے کی بیماری تو نہیں ہو گئی؟ میں نے اس واقعے کا بھی کسی سے ذکر نہیں کیا۔ پھر نہ جانے کتنی راتیں اس شہر میں گزاری۔ اس دوران میں نماز سے بھی غافل ہو گیا تھا، پڑھائی سے بھی دل اٹھ چکا تھا۔ رزلٹ آیا تو میرا نام فیل ہونے والوں کی فہرست میں شامل تھا۔ سبھی حیران تھے کہ مجھ جیسا ذہین اور پڑھاکو لڑکا امتحان میں فیل کیسے ہو گیا تھا، لیکن انہیں اس حقیقت کا علم نہیں تھا جس سے صرف میں ہی واقف تھا۔ ہماری زیادہ تر ملاقاتیں چاندنی راتوں میں ہوتی تھی
اور اندھیری راتوں میں وہ مجھے نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے اس کی وجہ دریافت کی تو وہ بولی، مجھے اندھیرے سے سخت نفرت ہے، اس لیے میں تمہارے پاس نہیں آتی۔ میرے دوستوں کو بھی یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ میں رات کے آخری پہر نیند میں اٹھ کر چھت پر چلا جاتا ہوں اور صبح ہونے سے پہلے بستر پر آ کر لیٹ جاتا ہوں۔ میرے دوستوں نے مجھے بہت سمجھایا کہ نیند میں چلنا بہت بری بیماری ہے۔ ہاسٹل کی چھت پر تو پردہ بھی نہیں ہے، اگر نیند میں چلتے ہوئے چھت سے گر پڑا تو میرا نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ دن اسی طرح گزرتے گئے کہ فائنل ایئر کے امتحان قریب آ گئے۔ میں دل لگا کر محنت کر رہا تھا، لیکن اس خیالی پیکر کے ہوتے ہوئے میری کامیابی کے امکانات بہت کم تھے۔ گاؤں سے خط آیا کہ اماں کی طبیعت خراب ہے، اس لیے فوراً گھر پہنچو۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اماں کی طبیعت واقعی خراب تھی۔ میں نے شہر کے کسی بڑے ہاسپٹل میں علاج کرانے کا مشورہ دیا، لیکن خاندان کے ایک بزرگ نے فیروز پورہ کے کسی حکیم کو دکھانے کا مشورہ دیا۔ ہم سب حکیم صاحب کی طرف چل دیے۔ وہاں کافی رش تھا۔ 2 گھنٹے بعد ہماری باری آئی۔ حکیم صاحب نے اماں کا معائنہ کرنے کے بعد کچھ دعائیں تبدیل کر دی۔ حکیم صاحب دعائیں اماں کو دے رہے تھے، لیکن میں ان کی نظروں کے حصار میں تھا۔ بالآخر انہوں نے اپنے منہ سے کہہ دیا، اماں تمہارے بیٹے پر کوئی سواری کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے میری نبض دیکھی اور سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے اماں کو تعویذ اور پانی دیا اور کہا کہ دونوں چیزیں ایک بوتل میں ڈال کر رکھ لو اور جو ہی موقع ملے تو تھوڑا سا پانی اس کے کپڑوں پر چھڑک دو۔ اس کے بعد میری کافی عرصہ اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر ایک روز وہ اچانک میرے پاس آئی اور بولی، تم نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں ان سے بدبو آ رہی ہے، پہلے یہ کپڑے بدل کر آؤ، پھر میں تم سے بات کروں گی۔ میں فوراً اپنے کمرے میں گیا اور کپڑے تبدیل کر کے آ گیا۔ میرے دل میں کافی عرصہ سے ایک خلش تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ بھی بیان کر دوں۔ میں نے کہا، تم نے آج تک مجھے اپنی شکل نہیں دکھائی، یہ نقاب اٹھاؤ تاکہ میں بھی تمہارا دیدار کر سکوں۔ رہنے دو، تمہیں شدید مایوسی ہوگی، یہ محض تمہارا خیال ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا، اگر تم ضد کر رہے ہو تو دیکھ لو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور اس پر نظر پڑتے ہی میری چیخیں نکل گئی اور میں فوراً ہی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو اسی گراؤنڈ میں پایا جہاں اس سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ میں فریش ہونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شدید گرمی سے میرا چہرہ جل رہا تھا۔ میں نے باتھ روم جا کر اپنے چہرے پر پانی کا چھینٹا مارا تو درد سے میری چیخ نکل گئی۔ یوں لگا جیسے کسی نے تیزاب ڈال دیا ہو۔ میرے چہرے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زخم کے نشان پڑ چکے تھے۔ بائیں رخسار پر زخم کا نشان ایسا تھا جیسے کسی نے رخسار کو دانتوں سے نوچنے کی کوشش کی ہو۔ میں نے چہرہ صاف کیا اور ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ اس نے دوائی لگائی، چہرہ سن کیا، لیکن درد میں کوئی کمی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے گاؤں کے حکیم صاحب یاد آ گئے۔ میں فوراً ہی ان سے ملنے چل پڑا۔ جیسے ہی سورج کی روشنی چہرے پر پڑتی تو جلن سے میرا پورا بدن پسینے سے شرابور ہو جاتا۔ انہوں نے میرے گرد حصار کھینچ دیا اور پڑھ پڑھ کر پانی پر دم کرتے رہے۔ پھر انہوں نے پانی کے چھینٹے میرے زخموں پر لگائے تو ایسی آواز آ رہی تھی جیسے آگ پر پانی ڈال دیا جائے تو کولوں سے آواز آتی ہے۔ باقی پانی انہوں نے ایک بوتل میں ڈال کر مجھے دے دیا کہ میں اسے ضرورت سے زیادہ استعمال کر سکوں۔ حکیم صاحب کے علاج سے مجھے بہت فائدہ ہوا اور میری زندگی اپنے معمول پر آتی گئی۔ البتہ یہ نشان کسی طرح ٹھیک نہ ہو سکا۔ میں تعلیم مکمل کر کے گاؤں واپس آ گیا اور زمینداری شروع کر دی۔ اماں نے کچھ ہی عرصہ بعد میری شادی کر دی اور 1 سال بعد تم اس دنیا میں آ گئی۔ جب نرس نے مجھے بتایا کہ تمہارے چہرے پر بھی میرے چہرے جیسا نشان ہے تو میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی کہ جب لڑکی 15 یا 16 برس کی ہو جائے تو اس کی پلاسٹک سرجری کروا دینا
ताकि इसके चेहरे के निशान फौरी तौर पर दूर हो जाएं। अब तुम जल्दी से 10वीं पास कर लो, फिर मैं तुम्हें इलाज के लिए बाहर ले जाऊंगा। नम्रा को तो मैंने झूठी तसल्ली दे दी, लेकिन सोचता हूँ कि अगर प्लास्टिक सर्जरी के बाद भी इसका चेहरा ठीक नहीं हुआ तो मैं इसकी नजरों से गिर जाऊंगा। काश वो चुड़ैल मुझे एक बार मिल जाए तो इससे पूछूं कि इसकी दुश्मनी मुझसे थी तो वो मेरी औलाद को इसकी सजा क्यों दे रही है। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।